تحریراً طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر وہ بغیر اکراہ کے طلاق لکھ رہا ہے تو لکھنے سے باقائمی ہوش و حواس پڑھنا اور اس پہ دستخط کرنا ان تمام چیزوں سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ صرف ایک صورت ہے جس میں طلاق نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی اسے مجبور کرے کہ طلاق دو، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا، اور مارنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو۔ مثلاً تھانے دار بلا لے، اور تھانے دار جیسے کہ بالعموم بد کردار ہوا کرتے ہیں، وہ بد کردار کہے کہ لکھو طلاق وگرنہ یہ پسٹل ہے میں مار دوں گا تمہیں، یہ جبر ہے، اسے اکراہ کہتے ہیں، اسے جبر کہتے ہیں۔ دھمکی دینے والا اپنی دھمکی کو نافذ کر سکے، اس میں اگر کوئی آدمی طلاق لکھ دے گا تو نہیں ہوگی، لیکن اسے پتہ ہے کر یہ کچھ نہیں سکتا۔ بھائی ہے، کہتا ہے مار دوں گا، تو کون سا اس نے مار لینا ہے؟ دو چار مکے تھپڑ مر گئے تو مارنا تو نہیں ہوا، جان تو باقی رہی۔ اس صورت میں بھی اگر لکھے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق بہت زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے، تو اس لیے بحالت تحریر طلاق ہو جائے گی، جو بھی لکھے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جو ہی اس نے لکھا، خاتون کی عدت اسی وقت شروع ہو گئی، بس اسی لمحے اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب ایک طلاق دی ہے، دو دی ہیں، تین دی ہیں، کتنی دی ہیں، کیا الفاظ کے ہیں، یہ تو پورا باب ہے، اس کو تو مہینوں ظاہر ہے کہ آدمی بیان کرتا ہے، لیکن جو آدمی بھی یہ لکھ دے گا کہ طلاق ہوئی، طلاق ہو جائے گی، جتنی لکھی ہیں اس سے پڑ جائیں گی، اور اس کی عدت اسی دن شروع ہو جائے گی، اسی وقت، دن کیا اسی وقت۔ اور اگر کسی خاتون کو کسی نے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا بغیر طلاق کے الفاظ کہے، تو وہ خاتون جتنا عرصہ مرضی رہیں، چاہے 50 سال بھی وہاں رہیں، جب تک شوہر نے طلاق کا نہیں کہا طلاق نہیں ہوگی۔ اس خاتون کے لیے بہت سے راستے شریعت نے وضع کیے ہیں۔ مثلاً آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے اچھے کسی عالم دین کو جج بنا لے، اور وہ کہے حضرت مجھے اس طرح انہوں نے گھر بھیج دیا ہے، انہیں بھی بلا لیں، مجھے بھی بلا لیں، دونوں کو سن لیں اور آپ فیصلہ کر لیں۔ وہ فیصلہ کر دیں کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے، تمہارا ظلم ہے، طلاق نافذ ہو جائے گی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ شریعت نے مسائل کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پریکٹس نہیں رہی نا اسلامک لا کی، اس لیے لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس عالم دین پہ راضی نہیں ہوں، تو دونوں مل کے اپنے شہر، اپنے گاؤں کے علماء کو جمع کر کے ان کا خرچہ دے کے کہ آپ فلاں دن یہاں تشریف لے آئیں، ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ قاضی کی حیثیت رکھتا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ لڑکی چلی جائے خلع کے لیے ہماری ان عدالتوں میں، تو اس خلع کی ڈگری لے لینے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ نکاح حرام کا حرام ہی ہے، وہ ابھی تک اپنے پہلے شوہر کی بیوی ہے، جب تک کہ اس خلع کے بعد بھی اس کی پہلی طلاق نہ ہو جائے۔ یعنی وہ شوہر کہہ دے منہ سے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، لکھ کے بھیج دے میں نے آپ کو طلاق دی، ایک طلاق بس کافی ہے، ایک طلاق بہت کافی ہے، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے، 2 اور 3 بالکل سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا طلاق مرتان، طلاقیں 2 بار ہیں، ایک مرتبہ اس کے ایام گزر گئے، پھر دوسری طلاق، اس سے تو قطعاً آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تیسری طلاق بغیر کسی وجہ کے یہ گناہ گار ہوتا ہے طلاق دے کے، اور تینوں طلاقیں بیک وقت دے دینا
یہ تو بیوی تو گئی سو گئی، شکر کرے ایمان باقی، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس لیے عدت جب شروع ہوتی ہے جب شوہر نے طلاق دی ہو، اس سے پہلے جتنی بھی ناراضگی رہی وہ عدت کا دور نہیں گنا جائے گا۔